بدلا ہوا فروخ۔ فوزیہ فروخ کی بڑی بہن تھی اور 9ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ دوسری طرف فروخ پڑھائی میں ناکام تھا۔ وہ 7ویں کلاس میں مشکل سے پاس ہو کر 8ویں میں پہنچا تھا۔ فروخ تفریح باز قسم کا لڑکا تھا۔ ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا اور شام کو دوستوں کے ساتھ باہر جا کر آوارہ گردی کرتا تھا۔ ماں باپ فروخ سے بہت تنگ تھے۔ شروع میں انہوں نے اسے سمجھایا، مگر جب نہ مانا تو کئی بار اس کی پٹائی بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گیا۔ فوزیہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، ماں باپ اور اساتذہ کا کہنا بھی مانتی تھی اور ہر سال امتحان میں فرسٹ بھی آتی تھی۔ آج پھر ابو نے فروخ کی پٹائی کی تو فوزیہ کو اس کی فکر ہوئی۔ آخر اس نے فروخ کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسے بڑے پیار سے کہا، بھائی کیا بات ہے، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ہر وقت کھیل اور لڑائی میں لگے رہتے ہو۔ فروخ نے جواب دیا، باجی مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ ٹیچر کو بھی تھوڑا کام دینا چاہیے تاکہ میں آسانی سے کر لوں۔ فوزیہ نے کہا، تم اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، اس طرح کیسے ہوگا؟ چلو میں تمہاری مدد کروں گی، مگر تمہیں بھی تو پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی۔ فوزیہ سمجھ چکی تھی کہ فروخ پڑھنا تو چاہتا ہے مگر کچھ گھبراتا ہے۔ چنانچہ فوزیہ ہوم ورک کرنے اور مشکل سوال سمجھانے میں فروخ کی مدد کرنے لگی۔ یہ سب تو وہ خود بھی پڑھ چکی تھی، اس لیے سب بہت آسان تھا۔ فروخ نے شروع میں تو اسے تنگ کیا، مگر اس کی محنت رنگ لائی اور وہ پڑھائی میں توجہ دینے لگا۔ اس دوران فوزیہ نے فروخ کو ان پڑھ لوگوں کے مسائل اور ناکامیوں سے آگاہ کیا۔ اس نے جو کچھ پڑھا اور سیکھا تھا وہ سب فروخ کو پڑھا دیا۔ فوزیہ نے اپنے امی ابو سے کہا، اگر آپ کو فروخ پر غصہ آئے تو اسے مارنے کے بجائے پیار سے سمجھائیں۔ امی ابو نے ایسا ہی کیا، وہ پہلے سے زیادہ فروخ کا خیال رکھنے لگے۔ فروخ نے بھی کھیل کو چھوڑ کر اپنی پڑھائی پر توجہ دی۔ یہ سب فوزیہ کی محنت ہی تو تھی۔ وہ فروخ کو سبق آموز کہانیاں اور دنیا کے کامیاب لوگوں کے بارے میں دلچسپ باتیں بتاتی، جس سے فروخ بالکل بدل گیا۔ ساتھ ہی فوزیہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دے رہی تھی اور پھر ان کے سالانہ امتحان ہوئے۔ رزلٹ آیا تو فوزیہ کو کامیابی ہوئی اور اس بار فروخ نے بھی پوزیشن لے لی۔ امی ابو بہت خوش تھے۔ انہیں فروخ کے ایک بدلے ہوئے روپ میں نظر آیا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آخرکار ان کا بچہ راہ راست پر آ گیا۔ تو امید کرتی ہوں پیارے بچوں، آپ کو اس ویڈیو سے ایک سبق ملا ہوگا کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف وہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اپنے بڑوں کی بات مانا کریں اور کھیل کود میں کم دھیان دیا کریں اور پڑھائی پر توجہ دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کو پھر ایک کامیاب انسان بنا دے گا۔ انشاءاللہ آگے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔